تو یہ جو لوگ عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں خدا کے بندو، جسم پرانا ہو جائے لیکن دل تو جوان رہے. جب تک سانس ہے تم حرکت میں رہو اور حرکتیں کرو اینڈ بی الائیو. اس لیے میں کہوں گا 50 کے ہوں، 60 کے ہوں، 70 کے ہوں، آپ اگر یوتھفل ہوں گے تو آپ لیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈیموگرافکس بھی ایسے ہی ہیں کہ 70% آف آور پاپولیشن از انڈر 30. تو لیڈرشپ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا، جو بھی سن رہا ہے جس شعبے میں کیوں نہ ہو، لیڈرشپ از اے لائف اسٹائل. اور لیڈرشپ کا کام ہے کہ ان زاویوں سے اپنے آپ کو آشنا کرنا، تاکہ آپ ایک دوسرے سے سیکھیں. یہ نہ ہو کہ میں تمہیں بتاؤں. السلام علیکم ناظرین، فریڈم کے ڈائلاگ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور حسب معمول میں عروج رضا سیامی آپ کے ساتھ اس پروگرام کو آج ہوسٹ کروں گی. اور ہمارے آج کی پوڈ کاسٹ کی جو سب سے اسپیشل بات ہے وہ ہے یوتھ کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس آج پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہیں وہ یوتھ کی آنکھ کا تارا، اور مجھے لگتا ہے کہ 2-3 جنریشنس تو انہوں نے ٹرینڈ کر کے دی ہیں. اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اس وقت بڑے امپورٹنٹ پوزیشنز اور رولز کے اوپر پاکستان کی مختلف تنظیموں میں کام کر رہے ہیں، کارپوریٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اور تو اور بہت ساری منسٹریز میں بھی وہ کام کرتے ہیں، انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے انسپریشنل ٹیچر، مینٹور، کوچ کون تھے، تو وہ ایک ہی نام لیتے ہیں، اور وہ نام آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر کامران زی رضوی. میں نے ان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ سر زی کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میرا پورا نام کامران ذیشان رضوی ہے، اور میرے لوگ مجھے کامران زیڈ رضوی سے جانتے ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کامران زیڈ رضوی. اور کامران زیڈ رضوی سے آج آپ کی ملاقات جو ہے وہ بہت سارے بچوں کے اور یوتھ کے اصرار پر کروا رہے ہیں، لیکن ہماری بھی خوشی ہے. سو سر، تھینک یو ویری مچ فار اسپینڈنگ سم ٹائم فار آور یوتھ ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے دعوت دی. سر، یہ ہمارے لیے بھی بڑے آنر کی بات ہے اور ایک پریویلیج ہے ہمارے لیے کہ آج آپ نے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالا. اور سر کا تعارف جو ہے وہ یہ بتائیں کہ ایسی کون سی آرگنائزیشن ہے جس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا پھر موٹیویشنل انسپریشنل جو سیشنز ہیں ان کے لیے ان کا نام نہ جانا پہچانا ہو. پورے پاکستان میں ان کو لوگ جانتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ یوتھ ان کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے وہ خود. تو سر میرے پاس ویسے تو کویسچنس بہت سارے ہیں، لیکن جہاں سے شروع کرنا چاہیں. اسٹارٹ ود مائی اون پرسنل کویسچن. جی. What did you inspire to become motivational, inspirational and youth leader? اچھا، تو اس میں یقین جانیں جو میری تاریخ ہے وہ ایک چانس والی تاریخ ہے. اتفاق ہے اس میں حادثے بھی ہیں اس کے اندر، اور حسین اتفاق کہہ سکتے ہیں آپ. تو میرا جو ماضی ہے وہ بڑا رنگین ہے. میٹرک تک میں نے میٹرک 72 میں کیا تھا. 11 اسکول بدلے تھے اور 5 شہر بدلے تھے، جس میں جنیوا، ڈھاکہ، لاہور، کراچی، گھوڑا گلی، اس طرح. اور بہت سے سامعین جو ہیں، ناظرین، وہ شاید یہ باتیں سن چکے ہیں، لیکن نئے لوگوں کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. اور پھر فیملی کے ساتھ آئی ایم ون آف 4 سبلنگس. ہم لوگ برطانیہ چلے گئے، 20 سال وہاں گزارے. تو کلچر کا بڑا فرق آتا ہے. اچھا، کمفرٹ زون سے میں واقف ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتی ہیں اسکول میں دوست بنتے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ ایک سرکل ہوتا ہے، پھر آپ ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. اتنا چینج میں نے دیکھا کہ میرے لیے دنیا پھر کمفرٹ زون بن گئی. صرف یہ فرق تھا کہ لینگویج واز اے بیریئر آبویسلی. تو جہاں پر اردو اور انگلش نہیں بولی جاتی وہاں پر تھوڑا سا اسٹرگل بھی ہوتا ہے. اینڈ آئی ایکسپیرینس دیٹ اسٹرگل ان ابو دھابی. جب میں بینک میں نے جوائن کیا تھا، یہاں میٹرک کر کے گیا تھا، او لیولز اے لیولز انگلینڈ میں کیے، اور پھر بینک میں نے 18 سال کی عمر میں اپنا کریئر کا آغاز کیا، 76. اور یہ وہ بینک ہے جو 20 سال چلا اور بند ہو گیا. اور ان 20 سالوں میں آپ سوچیں کہ 14,000 کے قریب عملہ تھا، 98 نیشنلٹیز تھیں، اور 72 ممالک میں تھا، $50 بلین ان ایسیٹس، اور اسی خطے سے اٹھا تھا. اب اس ماحول میں اگر بندہ پرورش پائے اور کام کرے اور لوگوں کو دیکھے، خاص کر کے آغا حسن آبدی مرحوم، وہ جو فاؤنڈر ہیں، وہ
وہ سورج اگر کہہ لوں تو پھر میں چاند ہو سکتا ہوں اس طرح سے. ان جیسوں کی گرد جب گھومے، افتخار عارف ہو گئے، ہمایوں گوہر ہو گئے، ان جیسے لوگوں کے سامنے اور ان کے ساتھ جب وقت گزارتا ہے تو وہ جو آپ کا سوال تھا نا انسپریشن، تو آئی تھنک اور یہ سب ایسے مواقع تھے جو میں نے نہیں چنے تھے، لیکن بس وہ ملتے گئے اور آپ ان کو اپناتے گئے. ہاں بس اس طرح سے آپ سوچیں. اور جب بینک بند ہوا تو اس سے 1 سال پہلے میں نے ریزائن کیا تھا. دس واز اگین، میں UK میں ہوں اور ہیڈ آف ٹریننگ میرا ایک شعبہ تھا، اور میرے اندر ایک تڑپ تھی، اور بینک سے ہی میں نے سیکھا سروس ٹو ہیومینٹی، انسانیت کی خدمت. آپ سوچیں کہ ایک بینک کا مشن جو تھا وہ تھا سروس ٹو ہیومینٹی، اور تیسری دنیا کا بادشاہ بھی تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ سروس ٹو ہیومینٹی کی جب آپ بات کرتی ہیں، خدمت کی بات کرتی ہیں، تو خدمت کی بھی سمت ہوتی ہے کہ آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ ہیں کون اور وہ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں. تو میرے اندر ایک تڑپ تو تھی کہ کچھ کرنا ہے. تو جب میں نے بینک چھوڑا تو آئی واز تھنکنگ کہ میں کروں کیا. اور اتفاق سے مجھے، جب میں پاکستان 91 میں آیا ہوں، تو اس وقت میرے کزن تھے جو مجھ سے 6 سال بڑے ہیں، اور پاکٹیل نیا شروع ہوا تھا. بالکل بالکل. اف یو ریمبر، 1.5 سال ہوئے تھے لائسنس ملے ہوئے، کیبل اینڈ وائرلیس کمپنی. تو انہوں نے، سلمان انصاری صاحب نے کہا کہ کیا ارادے ہیں، تم آ تو گئے ہو پاکستان، کرو گے کیا؟ تو میں نے کہا 2 سال ریکی کروں گا، لوگوں سے ملوں گا، دیکھوں گا. تو انہوں نے میری باتوں کو سن کر کہا کہ تم وہ کرو جو تم کر سکتے ہو. تم ٹرینر تھے، ڈیل کارنیگی کا کورس کیا ہوا ہے، تم نے باقاعدہ HR کے شعبے میں کام کیا ہے، ہیڈ آف ٹریننگ رہ چکے ہو، تو تمہیں یہاں پاکستان میں ٹریننگ کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹریننگ کا تو میں نے جس سے بھی بات کی ہے وہ تو کہتے ہیں سکھانے والے بہت ہیں، سیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس قسم کا کوئی ایسا کانسیپٹ بھی نہیں تھا ٹریننگ کا. ہاں بھی نہیں، واقعی ان دنوں میں مینٹورز نہیں تھے. لفظ مینٹور جو تھا واز ٹوٹلی گریک ٹو پبلک. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مینٹورشپ کیا ہے، اور پرسنل ٹریننگز کیا ہیں، یا پھر پروفیشنل، یا پھر موٹیویشنل، مطلب کوئی تھا ہی نہیں. اور لیڈرشپ کا جو لفظ ہے وہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ بہت بعد میں آیا، بہت بعد میں. اور یہ آپ جیسے لوگ جب آئے ہیں اس شعبے میں، جنہوں نے پھر کمانڈ کیا ہے اس شعبے میں، لیڈرشپ کو انٹروڈیوس کرایا، تب جا کے تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ what is the role of leadership in organizational structure, in development sector, in corporate sector. تو میرا جو اگلا سوال ہے وہ آپ کی انسپائرنگ لائف سے ہی ملتا جلتا ہے. since you have seen the world، اور یہ جو دنیا بھر میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے اس سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں. جی بہت کچھ سیکھتے ہیں. جو کمیونٹی کا ایک مزاج ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر کمیونٹی کا دوسری کمیونٹی سے. پاکستان جب آپ آئے تو پاکستان میں جب آپ نے جوائن کیا اس شعبے کو اور لیڈرشپ رول کے اوپر جب آپ آئے تو پہلا چیلنج کیا تھا؟ سب سے پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ میں پاکستان کو ہی نہیں جانتا تھا، اور کیونکہ میں تو بینکنگ کے شعبے سے تھا نا، اور یہاں پر آپ کے FMCGs ہیں، آپ کے آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں، ٹیلکوز ہیں، انجینئرنگ کمپنیز ہیں، لیجر انڈسٹری ہے. تو ان کے بارے میں پڑھا تو تھا لیکن کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کیا تھا. تو آئی ہیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف لرننگ. تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ میں جس ماحول میں ہوں، جس معاشرے میں ہوں، مجھے اس کے بارے میں جانکاری کرنی ہے. ویسے تو میٹرک کر کے جب گیا تھا تو آئی واز ٹو ینگ ٹو اپریشیٹ ویئر آئی ایم. پروٹیکٹڈ تھا نا. اور جب میں آتا بھی تھا چھٹیوں میں لندن سے، تو چھٹیوں میں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز رومانس ہوتی ہے، اوپر سے سب بڑا پیارا لگتا ہے. کبھی ادھر کھانے پہ جا رہے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ. اب جب میں آیا ہوں تو اٹ واز اے ڈسکوری، اور میں بہت خوش ہوا تھا واپس 20 سال کے بعد واپس آنا. اور یقین جانے جب میں پہنچا ہوں تو ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ آئی بلانگ ہیئر، جبکہ آئی ایم اے برٹش نیشنل اور میں برطانیہ میں رہا ہوں اتنے عرصے. لیکن یہاں پہنچ کر مجھے ایسا لگا کہ بس یہ ہے جہاں پر اٹس ہوم صحیح معنوں میں. اٹس ہوم. وہ وائبز آئیں. ہاں، اور جو چیلنج تھا وہ سیکھنا تھا
کہ جس معاشرے میں ہوں اچھا ہر طبقے سے مخاطب ہونا ہے, یہ بھی نہیں کہ میں کسی ایک مخصوص طبقے کے ساتھ کام کروں. انسانیت. اور یہاں پہ طبقے بھی زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں یہاں پہ طبقے برطانیہ, کینیڈا, امریکہ کی نسبت یہاں پہ بھی اتنی ہی ویریشن ہے, وہ ڈائیورسٹی بھری پڑی ہے. اینڈ تو فار می اٹ واز چیلنج کہہ لیں یا ڈسکوری کہہ لیں. ڈسکوری میرا خیال ہے بیٹر ورڈ. اٹ واز اے ڈسکوری اینڈ آئی مسٹ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کا مجھے شعبہ میں نے قدم رکھا. پہلا کسٹمر ہی پاکٹیل تھا نا, تو وہاں سے میں نے یہ دیکھا کہ ایگرو بزنس میں آئی ایم گوئنگ ٹو چیچا وطنی, وہاڑی, دادو اور ایسے ایسے علاقے, اور پھر وہاں پر فارمرز سے ملنا, وہاں پر آپ کے جو رورل ہمارا جو ہے نا سیگمنٹ اتنا پیارا ہے کہ میں کیا بتاؤں, وہ لینڈسکیپ کی طرح ہی لینڈسکیپ اور لوگ اور ہر لحاظ. تو سر لیڈرشپ جو ڈیولپمنٹ ہے یا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے, اس میں آپ نے چونکہ بہت ساری ورائٹی انٹروڈیوس کرائی ہے پاکستان میں, تو آپ کو پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کا کیا پوٹینشیل نظر آتا ہے اور ان کے چیلنجز کیا ہیں ان اے پریزنٹ ٹائم؟ جی بالکل. اور میں یہ اس حوالے سے کہوں گا کہ نوجوانوں کے ساتھ میرا تعلق رہتا ہے یونیورسٹیز میں. یو آر اے ہیرو فار دیم. وین ایور آئی ٹاک ٹو سم یوتھ سیشن, تو ان سے اگر ہم کہیں کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی سیشن لیا تو کہتے جی سر کامران کا. ماشاء اللہ. سر کامران از سو پاپولر امنگ یوتھ. نہیں میں اچھا جب آپ یوتھ کہتی ہیں نا, پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یوتھ ہوتا کون ہے. یوتھ از این ایٹیٹیوڈ. اب میں اپنے آپ کو یوتھ میں شمار کرتا ہوں کیونکہ میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نوجوانوں کا ہے ماشاء اللہ. تو یہ جو لوگ عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں خدا کے بندوں, جسم پرانا ہو جائے لیکن دل تو جوان رکھنا ہے. جب تک سانس ہے تم حرکت میں رہو اور حرکتیں کرو اینڈ بی الائیو. تو لیڈرشپ اگر یہی باتیں آپ کو پاکستان کی یوتھ جو ہے نا انہی باتوں کی وجہ سے اپریشیٹ کر رہی ہے کہ یو آر گیونگ دیم ہوپ کہ ڈونٹ سٹ آئیڈل, ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر گروئنگ اولڈ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی ویسٹڈ فار دا سوسائٹی اور وہ سب کچھ. تو وہ اچھی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو انسپائر کیا کہ زندہ رہیں, جب تک زندہ رہنا خوش رہیں. اور لیڈرشپ میں یوتھ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ 50 کے ہوں, 60 کے ہوں, 70 کے ہوں, آپ اگر یوتھفل ہوں گے تو آپ لیڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ڈیموگرافکس بھی ایسے ہی ہیں نا کہ 70% آف آور پاپولیشن از انڈر 30. اور انڈر 30 کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آج جین زی کی ہم بات سنتے ہیں, پھر ہم جین الفا جو ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مستقبل ان کے ہاتھوں میں آ رہا ہے اور ان کو مینٹر بنائیں اور ان کی نظر سے دنیا کو دیکھیں, بیکاز دے آر ٹیک نیٹیوز. اور مجھے یقین جانے اگر آج مزہ آتا ہے جینے کا, وہ اس لیے کہ میرے جو بزرگ ہیں وہ میرے نوجوان ہیں نا. میں یوتھ کو بزرگ کہتا ہوں. بالکل. میرا پوتا جو ہے وہ آج 15 سال کا ہے, مجھے بہت کچھ سکھا رہا ہے. اچھا, جین زی کے حوالے سے بڑے کوسچنز ہیں, بہت کوسچنز ہیں میرے ذہن میں, لیکن ہم پہلے اس کو لیڈرشپ کو دیکھیں. ایگزیکٹلی ہم اپنے وہ جو اصل ٹاپک ہے تو لیڈرشپ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی سن رہا ہے, جس شعبے میں کیوں نہ ہو, لیڈرشپ از اے لائف اسٹائل. ایوری ون, گھر میں ہوں, آپ کمیونٹی میں ہوں, آپ یونیورسٹی کالج میں ہوں, آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہوں, فالوورشپ اینڈ لیڈرشپ یہ ہمارا مقدر ہے, یہ ہمارا پوٹینشیل ہے, اور ہر فرد کو اپنی سطح پہ اس کو سمجھنا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگی میں. لیڈ کریں گے, فالو کریں گے. اینڈ فالوورشپ کا یہ اصول ہے کہ آپ اصولوں کو فالو کریں, آپ ویلیوز کو فالو کریں, اور جب وہ کلیئر ہوں گی اور آپ اصولوں کو فالو کریں گے تو پھر ایک اچھے لیڈر بنیں گے. ایگو کو فالو کریں گے, دوسروں کو اندھا دھند فالو کریں گے, نقصان میں رہیں گے. تو کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ, وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ گلیبل ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہے تو میں کروں گا. نہیں, انہوں نے کیا کہا ہے اس پہ آپ نے غور کیا, کیا وہ اتھینٹسٹی بھی نہیں چیک کی, نہیں کی. تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا انڈیپینڈنٹ کریٹیکل انالیٹیکل تھنکنگ بہت ضروری ہے, اور یہی لیڈر بناتی ہے, اور یہی ہمیں لیڈر بناتی ہے, بیکاز ہم فیصلے کرتے ہیں. اور اگر ہم فیصلے اپنے نہیں کر رہے سوچ سمجھ کے, مشاورت کے ساتھ, دیکھیں کنسلٹنسی کب ہوتی ہے, جب میں آپ سے کیوں مشورہ کروں گا, جب میرا ایگو ڈاؤن ہوگا نا, اور اگر میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا تو میرا دماغ تو بند ہے. اب میں جو کہوں گا وہ میرا زاویہ ہے,
اور اشفاق احمد صاحب میرے فیوریٹ بزرگوں میں سے ہیں جو زاویہ ایک پروگرام چلاتے تھے نا. بالکل سر. تو اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں تو 100 زاویے بیٹھے ہیں. اور لیڈرشپ کا کام ہے کہ ان زاویوں سے اپنے آپ کو آشنا کرنا تاکہ آپ ایک دوسرے سے سیکھیں. یہ نہ ہو کہ میں تمہیں بتاؤں گا. یہاں پر خرابی آتی ہے. جی یہ ہو رہا ہے اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ چلے جائیں وہاں پہ ایک فرد واحد ہے. جی وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں یہاں پہ باس ہوں تو ہر چیز جو ہے وہ میری ہی درست ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کو انڈرمائن کرتا ہے, انڈر ریٹ کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے بڑی اچھی طرح سے ڈیفائن کیا کہ واٹ از فالوورشپ اینڈ واٹ از لیڈرشپ. دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ان دونوں کو ہم کس طرح سے, جس طرح بھی آپ نے ڈیفائن کیے ان کے ڈفرینٹ جو رولز ہیں, ان دونوں کو کس طرح کمپیٹیبل کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپس میں کنٹراسٹ نہ کرے, کانٹراڈکٹری ان کی پوزیشن نہ, بہت ہی سپورٹیو ہوں. جی. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک اسپاٹ لائٹ کا ماڈل ہوتا ہے لیڈرشپ کا کہ کمرے میں اندھیرا ہے, ہال میں اندھیرا ہے, آپ نے اسپاٹ لائٹ آن کی تو سب نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹ. وہ فیوز ہو گئی, اندھیرا ہو گیا. تو یہ ایک شخصیت پرستی کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک شخصیت ہے, وہ ہے روشنی ہے, وہ گیا اندھیرا. اور فانوس ایک ماڈل ہے, بہت بڑا سا فانوس, اس میں بہت سے بلب لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک بلب فیوز ہو گیا, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, روشنی پھر بھی ہے اور پھر نئی بلب لگتے رہتے ہیں اور آپ کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ اندھیرا ہوا ہے. تو لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بلب میں, ایک فانوس میں ایک بلب ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک فانوس میں ایک بلب ہوں. اب جو ادارہ ہے جس سے میں منسلک ہوں, کارنیلین ہو گیا, اسکول آف لیڈرشپ ہو گیا, فاؤنڈیشن ہو گئی, اب ان اداروں کو جو چلا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں. یہ تو آپ نے بڑے پیار سے مجھے کہا کہ آپ کو تو بہت سے نوجوان ہیرو مانتے ہیں, یہ ان کا پیار ہے, لیکن حقیقت میں they were truly inspired by your words. اب دیکھیں پاکستان میں بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں, اپنے آپ کو وہ لیڈرشپ رول پہ بھی وہ کہتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, بٹ ناٹ ایوری لیڈر از لائک اے لیڈر. یہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ ہر ایک کی بات سن کے اس سے انسپائر ہو رہے ہیں, نو میٹر واٹ از دی فیڈ کمنگ فرام دیم. اچھا, اور یہاں میں بتاؤں آپ کو, اندھا دھند جو تقلید ہے اس کے اوپر اس پہ دیکھیے ویلیوز کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے, اس اندھا دھند تقلید سے بچنے کا. اور یہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ سٹیزنز جتنے بھی ہمارے ہیں نا, جتنے بھی معاشرے میں فرد ہیں جو بالغ ہیں, they need to be, I need to be clear on my values. I want everyone, because دیکھیں values اقدار ہوتی ہیں, اور ایک ویلیو ہے انٹیگریٹی. تو اگر میں انٹیگریٹی کو بناؤں, فیملی کو بناؤں, کریئر کو بناؤں, کمیونٹی کو بناؤں, ویلیوز کا انتخاب ہر بندے کو اپنا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ویلیوز ہوں گے تو ڈیسیشنز ہوں گے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویلیوز کیونکہ واضح نہیں ہے اور اچھے الفاظ میں آپ چھپا لیں اپنے آپ کو, لیکن آپ کی حقیقت نہیں چھپتی. ویلیوز ہیو ٹو بی ایمبیڈڈ, اینڈ لیڈرشپ کے اندر ویلیوز کا ہونا لازمی ہے اور پھر ان پہ جینا ہے آپ کو. ایگزیکٹلی. یہ کہنا کہ یونٹی ہے, فیتھ ہے, ڈسپلن ہے, یہ ہمارے رہنما اصول تو ہیں, لیکن ہم نے صرف رٹ کر میٹرک نہیں پاس کرنا, امپلیمنٹ کیسے کیا, اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کی ٹیم کیسی ہے ادارے میں, تو میں کہتا ہوں سب سے اعلیٰ ہے. کہتے ہیں وہ آپ تو کہیں گے وہ تو آپ کی ٹیم ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا میں کیا دیکھ کے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں وہ کیا ہے. میں نے کہا کہ وہ میری سنتے ہی نہیں. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ, بیکاز دے ہیو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. تو اگر میری بات میں وزن ہوگا وہ اس کو کنسیڈر کریں گے, نہیں ہوگا تو وہ مجھے وجہ بتائیں گے اور پھر اس کا نیم و بدل بھی بتاتے ہیں. اب ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو میجورٹی آف دا ڈیسیشنز جو ٹیم ادارے میں لیے جاتے ہیں, میرے خیال سے اگر میں نے 100 مشورے دیے ہوں گے تو 3 پہ انہوں نے کام کیا ہوگا, باقی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اگلا جو کویسچن ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب آپ اپنا اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں یا آپ کوئی ایک رہنما اصول متعارف کرواتے ہیں, انٹروڈیوس کرواتے ہیں, تو اس کے اگینسٹ بہت سارے نظریات آتے ہیں, بہت ساری ڈسکشن جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. دیٹس ویری ہیلدی انوائرمنٹ جو مجھے لگتا ہے. لیکن کچھ
कुछ लोग इससे बड़ा डर जाते हैं, वो इसको चैलेंज समझते हैं कि अच्छा मैंने एक उसूल पेश किया है तो अभी ये इसको ये चैलेंज करें। वो जो एक डिबेट, एक कॉन्वर्सेशन, एक डायलॉग, यहाँ कल्चर आ जाता है ना, डायलॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक स्ट्रक्चर है उसमें क्यों प्रमोट नहीं किया जा मज़े सका। की बात ये है कि कल्चर और ट्रेडिशन, वो बड़ों की इज्जत, अच्छा अब इज्जत से कोई भी फरार नहीं कर सकता, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर हमने इज्जत को जो शक्ल दे दी वो ये कि सवाल पूछना जो है वो चैलेंज करने के बराबर। एग्जैक्टली, हम सवाल को सवाल की तरह नहीं ले रहे। हाँ, इट्स एन इंक्वायरी, आई वांट टू अंडरस्टैंड। और मुझे अभी भी याद है और इसमें कसूर किसी का नहीं है, ये एक लाशऊरी तौर पे हम एक कल्चर का हिस्सा है। जहाँ मेरे वालिद मुझे बताते हैं जब वो अपने मेरे दादा के सामने खड़े आते थे ना शाम को, बच्चे, ही वॉज अबाउट 18, कहते हैं कि हम ऐसे खड़े हो जाते थे और अब्बा जो हैं वो कहते थे ये करो, अच्छा इसका क्या हुआ, और हम जो वो कहते थे बस अदब से उनकी सुनते थे। फिर बाहर जाके खौफ भी होता था, खौफ भी होता था, और मजाल है कि हम बाल को छुए उनके सामने, बिल्कुल जैसे योर ऑनर के सामने, जज के सामने जेब में आप हाथ नहीं डाल सकते, आपको योर ऑनर करके मुखातिब होना है जज के साथ। तो वो प्रोटोकॉल्स जो आप कोर्ट्स में देखते हैं वो प्रोटोकॉल्स घर में होते थे। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता कल्चर खुल रहा है, लेकिन अब पेंडुलम वाला फिनोमिना चल रहा है आजकल। कि एक ये हालत थी फियर वाली जिसमें बड़ों से सवाल नहीं करते, अब दूसरी जो स्विंग है वो दूसरी तरफ चली गई, बेलगाम हो गए। एग्जैक्टली। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं दुनिया में ग्लोबल केओस चला हुआ है, एक तरफ लोग बिल्कुल गाली गलौज पे उतरे हुए हैं, खुली बातें कर रहे हैं, कोई बेलगामी है, और एक तरफ लगामी लगाम है। और हम वो जनरेशन है जिन्होंने दोनों को देखा है। यस यस। कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या सीनियर्स हैं या बॉसेस हैं, हमने उनको उनकी इज्जत भी की, उनसे खौफ भी महसूस किया, उनसे डर भी लगता था, अदब भी किया। अब जब हम इस पोजीशन पे हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है कि तुम लोग गलत हो। ओके, ठीक है, अच्छी बात है कि किसी ने हमारी अथॉरिटी को चैलेंज किया। उससे हमें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पेंडुलम है एग्जैक्टली, तो ये मेरे ख्याल से कुछ अरसे के बाद यहाँ आ जाएगा। और आप यकीन जाने जो सबसे खुशखबरी है बड़ी, वो ये कि आप नौजवानों से मुखातिब हों, 2 घंटे 3 घंटे उनसे गुफ्तगू करें, एंड दे आर सो रिसेप्टिव टू साउंड मैच्योर आइडियाज, मीनिंग दे बिकम योर फ्रेंड्स। मैंने ये देखा है, एंड दे परसीव व्हाटएवर यू से, और वो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में समझाने वालों की कमी है, या जो समझा रहे हैं वो अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहे। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो एक बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। बिल्कुल। और मैं आपको यकीन वो कैसे बनाया जाए, फिर सस्टेनेबल वो उसको कैसे बनाया जाए। लोगों का हौसला बढ़ाना है, इंकरेज करना है। गलतियां जो है ना, लोग सीखते हैं जब गलतियां करते हैं, हम सज़ा देते हैं जो गलती कोई करता है, ये तुमने कैसे किया, एग्जैक्टली देखते नहीं हो, अब बस उधर वो डर गया, सहम गया, बंद हो गया। अब वो करेगा जो सेफ है, जिसमें गलती नहीं होगी और डांट नहीं पड़ेगी, तो उसकी क्रिएटिविटी तो आपने बंद कर दी। तो हमें ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पर इफ़ पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स दे मस्ट बी लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, और इनको इनकरेज करना है। तो जब वो गलतियों से नहीं डरेंगे और जहाँ गड़बड़ होगी वो आपको फ़ौरन आके बताएंगे, और आप अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने मुझे बता दिया। एग्जैक्टली। क्योंकि देखें, गलती से ही सीखते हैं, और क्या, और आप मसले का हल भी बन सकते हैं। और अगर वो छुपा के रखेंगे उस गलती को अपनी जान बचाने के लिए, तो इदारे का भी नुकसान है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ओके, जहाँ जिन इदारों में लोग ग्रो कर रहे हैं ना, वही इदारे भी ग्रो करते हैं। अगर आप इदारों में लोगों को ठिठर के रखेंगे, डरा के रखेंगे, और कमांड एंड कंट्रोल का मॉडल होगा, तो इदारा भी नहीं ग्रो करेगा, बंदे भी नहीं ग्रो करेंगे। सर, अनहर्ड
मतलब एक एनवायरनमेंट होता है, जी सुनना नहीं है किसी को कि कोई जूनियर नहीं, तुम यू आर नॉट इन द पोजीशन टू टॉक अबाउट दिस। जी ये एक बड़ा चैलेंज है यूथ को। फिर दूसरा ये कि उनको लीडरशिप रोल में नहीं कहीं रखा जाता। जी बिल्कुल। और किसी का अपने एग्जेक्टिव का फेवरेट बनने के लिए जो चापलूसियाँ शुरू हो रही होती आम की पेटियां। एग्जैक्टली उन्हीं को लीडरशिप रोल में रखा जाता है कि जी ये चूँकि हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही कहेंगे, लोगों को अच्छा ही बताएंगे। अब एक पीछे जो शख्स है जो गलतियों की निशानदही करना चाहता है ताकि आप उससे स्ट्रेंथ पकड़े, आप उससे सीखें या उसको करेक्ट करें। जी जी। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जगह क्यों नहीं बनती? बन गई है बहुत से इदारों में। मैं देख रहा हूँ पिछले 34 सालों में वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि चेंज आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि व्हेन यू प्लान फॉर अ ईयर यू ग्रो राइस, व्हेन यू प्लान फॉर अ डेकेड और टू Yeah. यू ग्रो ट्रीज, व्हेन यू प्लान फॉर सेंचुरीज Yes. यू ग्रो पीपल। तो Exactly. ये जो हमारा मौजू है ग्रोइंग पीपल वाला, Yes. आप यकीन जाने कि देर इज़ सच अ ह्यूज शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस, खास करके जो बड़े इदारे जी, जी। हैं, मल्टी नेशनल्स और लोकल कंपनीज। आप सिर्फ देखें कि उनका इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। 91 में क्या था, 2001 में क्या था, 2010 में क्या था और अब क्या है। देर इज़ अ क्वांटम जंप, बिकॉज इदारों को ये एहसास हो गया है कि अगर हम अपने लोगों को नहीं सिखाएंगे तो होगा क्या। जो टैलेंटेड हैं वो चले जाएंगे छोड़ के, और जिनको छोड़ना है वो बैठे रहेंगे। बहुत अच्छी बात आपने तो बताई। ये एक ट्रेंड आ गया है कि इदारे, और उनको कन्विंस नहीं करना पड़ता, अब वो ढूंढते हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह तकरीबन 100 से 150 ट्रेनर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन स्किल्स। टेक्निकल फंक्शनल तो है, वो तो चल रहा है। पीआईए देखें कब से चल रहा है। पायलट है, जहाज़ उड़ाना है, इंजीनियर्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स लगा दी, मोटरवे बन गया, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, वो तो सब टेक्निकल में आता है। पाकिस्तान टेक्निकल पे बना है, लेकिन ह्यूमन स्किल्स क्योंकि नहीं दी तो पार्लियामेंट का हाल आपने देख लिया, जुडिशरी का हाल आपने देख लिया, गवर्नेंस का हाल आपने देखा। इट्स नॉट बिकॉज पीपल आर बैड, उनको आगाही मिली ही नहीं है सिरे से। कैसे उनको आगाही दी जाए? और जो आपने नाम लिया, पार्लियामेंट हो गया, आपके जुडिशरी हो गई, आपके जो सिविल सोसाइटी हो गई, आपके एकेडेमिया है। मैंने तो एकेडेमिया में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मेरा ईमान उठ गया। तो मुझे ये बताएं कि इन लोगों तक कैसे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस दी जाए कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने लोगों की जो ह्यूमन स्किल है उसकी ट्रेनिंग करें, उसके ऊपर काम करें। तो टू बिगिन विद पार्लियामेंटेरियन, वहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने वहाँ भी देखा है कि आई हैव हैड द privilege of addressing vice chancellors, 72 of them at NUST, National University of Science and Technology. This was about 8 years ago. And मुझे ये कह रहे थे कि भाई ये पूरा दिन गुजार लेंगे, और मकसद ये था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने हमें कहा कि यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल, we want them to become confident and contributing members of society. Yes. हम ये चाहते हैं। हो ये रहा है कि ज़्यादातर ग्रेजुएट्स जो निकल रहे हैं, ज़्यादातर दे आर जॉब सीकर्स, जॉब के भिखारी हैं। हर कोई चाहता है उसको जॉब, एंटाइटलमेंट के भी मैंने डिग्री कर ली, मुझे जॉब मिले। तो ये शिफ्ट कौन लाएगा? तो 72 वीसीस को जमा करना और पूरा दिन उनके साथ गुजारना, आप यकीन जाने दे वर वेरी रिसेप्टिव। आई मीन शुरू में जाहिर सी बात है वो थोड़े से खुलने में टाइम लगता है, और वो भी देख रहे हैं कि ये नौजवान आके हमसे मुखातिब है, ये है कौन, ये एमफिल हैं, पीएचडी हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि देखें, ये आपका नॉलेज हमें नहीं बचाएगा, आप जो करते हैं वो हमें बचाएगा। इट्स द डूइंग दैट कॉजेज द आउटकम्स। तो हमें अपनी डूइंग को चेंज करना है। बेशक नॉलेज हमारे पास है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल अगर हम नहीं करेंगे तो वी विल कंटिन्यू टू सी ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग्स ग्रेजुएट्स। Exactly. तो स्टार्टअप कल्चर में अगर आप देखें, पाकिस्तान में बहुत पेशरफ्त हुई है। अब बूम आया है, जैसे इंडिया में आया था, जैसे मलेशिया में आया, इंडोनेशिया में आया, हांगकांग, सिंगापुर। तो ये हमारे जो एशिया के ही कंट्रीज़ हैं।
پاکستان میں ایک بچہ ہے وہ گریجویٹ ہوتا ہے یا وہ ماسٹرز کر لیتا ہے, ڈگری لیتا ہے, تو اس کے بعد وہ آتا نہیں ہے بزنس میں, انٹرپرنورشپ میں نہیں آتا. اور اب شروع ہو گیا ڈرتا ہے, وہ ڈرتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہیں مجھے پروفٹ کے بجائے لاس نہ دے دے. اچھا, اب یہ بھی میں ضائع نہ ہو. اور یہ میں بتاؤں کہ سب انٹرپرنر نہیں بنتے. ہاں, کیونکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ سر یہ بتائیں کہ میں کیٹرنگ میں جاؤں یا میں ٹرانسپورٹ میں جاؤں یا ٹورزم میں, تو میں کہتا ہوں بیٹا تو انٹرپرنر نہ بن, تو کسی انٹرپرنر کے ساتھ کام کر. انہوں نے کہا سر آپ نے یہ کیسے طے کر لیا؟ میں کہا انٹرپرنر کبھی اس قسم کے سوال نہیں کرتا. انٹرپرنر کا ایک ہی سوال ہوتا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے مجھے گائیڈ کر دیں, لیکن کرنا مجھے یہی ہے. تو وہ اس کا پیشن جو ہے وہ ایک خاص ڈومین میں ہوتا ہے, خواہ وہ ٹیکنالوجی میں ہو یا وہ آپ کے بزنس میں ہو, کسی بھی, لیکن ہی از کلیئر اور شی از کلیئر کہ مجھے یہ کرنا ہے. بالکل آتا نہیں ہے, پلیز گائیڈ می, جی, یا میں کہیں سے سیکھ لوں گی یا سیکھ لوں گا. بالکل ٹھیک ہے. دیٹس این انٹرپرنر. اچھا, اب جو اس طرح نہیں سوچتے اور جن کے اندر وہ کہتے ہیں نا تپ نہیں تو ککھ نہیں, جی جی, ایک کہاوت ہے, تو اس طرح نہیں سوچتے تو وہ انٹرپرنر نہ بنے, وہ کسی انٹرپرنر کے ساتھ کام. پیشن جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے, اور ڈائریکشن اور کلیئر ہونا کہ میں کس مسئلے کا حل بننا چاہتا ہوں, میں کس مرض کی دوا ہوں. یقین جانے when I started, I'm not an entrepreneur from anywhere. I mean, میں تو نوکری کر رہا تھا. تو جب میرے مینٹور نے کہا کہ کیا کرو گے, اور میں ٹریننگ کے میدان میں اترا, تو پھر وہ ڈسکوری ہوئی بائی چانس کہ یار یہ تو اسکول آف لیڈرشپ میں اتنے لوگوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو آپ نے انسپائر کیا ہے, تو کوئی اس کا اثر دیکھ رہے ہیں آپ کے, ہاں یہ بچہ جو ہے یہ بالکل ٹھیک پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے, یہی اس کو پہنچنا چاہیے تھا, کوئی ریزلٹ, کوئی سکسیس اسٹوری؟ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں. اینڈ 2021 میں آئی وینٹ آن اے ٹور, نیشن وائڈ ٹور, اور میرے کالیگ جو ہے وقار علی, انہوں نے بھی یہ نیشن وائڈ ٹور کیا وتھ المنائز, کہ جنہوں نے YLC کیا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں, آج کدھر کھڑے ہیں, واٹ ہیو دے, ہاؤ ڈڈ دے امپیکٹ. تو جن سے بھی ہم ملے ہیں ان کے گرد پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں. اوکے, اپنے کمیونٹی میں انہوں نے ایک کہتے ہیں نا ایک صفائی نظر آ رہی ہے سوچ میں, لوگوں کو گائیڈ کرنا, امپیکٹ نظر, امپیکٹ ہر YLCN سے جو میں ملا ہوں, جی, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہوتا ہے, یو وانٹ ٹو لرن, یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, اینڈ یو آر ناٹ ڈسٹرکٹیو. دیکھیں, کھڑے ہو کے گالیاں دینے سے چینج نہیں آتا. ہمیں بہتر انداز سے لوگوں کو احترام کی نظر سے اختلاف رائے کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا ہے. اٹس اے ویری پولوٹیڈ انوائرمنٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا پولرائزیشن کی جو فضا ہوتی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ ہے, اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور اس کے علاوہ یہ اور سوشل پولرائزیشن بھی ہے, اور جینڈر پولرائزیشن کی, ہر طرح کے. اور پھر وہ ہیٹ والی جو کہانی ہے نا, یقین جانے ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہے. اور YLCNs جو ہے میرے خیال سے موسٹ آف دیم, آئی کانٹ سے آل آف دیم, بٹ دے آر ڈریون بائی لو, دے آر ڈریون بائی رسپیکٹ فار آل ہیومن بینگس اینڈ انوائرمنٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ YLC کا جو ماڈل ہے, اسی ماڈل پہ پاکستان میں اور بھی آرگنائزیشنز ہونی چاہیے, اور یہ اسکول لیول تک لے کے جانا چاہیے یہ ماڈل جو ہے, اور صرف یہ اکیڈیمیا تک ہی نہ رکھا جائے بلکہ اس کو آرگنائزیشنز میں بھی لے کے جایا جائے. تو YLC میں تو آپ یوتھ کو اکٹھا کرتے ہیں, تو کوئی پروفیشنلز کے لیے بھی کوئی ایسا آپ کا پروگرام ہے, کوئی پلان ہے کہ جس میں آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہوں یا کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہوں, یا پھر جو ہمارے انٹرپرنورز ہیں جو ابھی جسٹ بگنرز ہیں, ان کے لیے کوئی اس طرح کا پلان آپ کا؟ ہر شعبۂ زندگی میں ہمارا کام چل رہا ہے. ٹرین دا ٹرینر ہم ایک پروگرام چلاتے ہیں فار ایگزامپل, اینڈ دیٹس ناؤ گوئنگ فار اباؤٹ 20 سال ہو گئے, جس میں ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. اوکے, 5 دن کا پروگرام ہوتا ہے, 4 دن کا پروگرام ہوتا ہے, اور ایک ٹرینر نہیں ہوتا, اس میں 4-5 ٹرینرز ہم رکھتے ہیں, تاکہ جو آ رہے ہیں نا وہ سیکھیں کہ سیکھتے کیسے ہیں اور پھر کس طرح سکھاتے ہیں. اور
और ट्रेनिंग असल में अगर आप उर्दू में देखें तो तरबियत है। जी जी, इस मुआशरे में तालीम अगर हो या ना हो, तरबियत की बहुत कमी है। बहुत सख्त ज़रूरत ठीक है। है। और आजकल डिबेट ही इसके ऊपर हो रही है कि तालीम से ज़्यादा तरबियत की अब जी, ज़रूरत और है। ट्रेनिंग है ही तरबियत। अच्छा, अब मुझसे अक्सर लोग कहते हैं यार ट्रेनिंग से क्या होता है, एक शख्स है 30 साल से एक हरकत कर रहा है और आप 2 दिन में कैसे उसको चेंज कर देते हैं। हमने कहा कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, कोई ट्रेनर किसी को चेंज नहीं करता। हाँ, फ़िज़ा ऐसी बनाते हैं कि वो खुद चेंज करने की ख्वाहिश रखता है। बिल्कुल ठीक है। और उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। तो अक्सर जब लोग कहते हैं ना कि ट्रेनिंग से क्या होता है, मैं कहता हूँ तुमने एक जंगली कुत्ता और ट्रेन कुत्ते में फ़र्क देखा है? कहता है हाँ। कि तुमने एक जंगली घोड़े में और एक ट्रेन घोड़े में फ़र्क देखा है? हाँ। जंगली बंदर में और ट्रेन बंदर में फ़र्क देखा? अब मैं ये मिसालें देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर हैवान सीख सकता है तो हम में क्या हो गया है? या एग्जैक्टली, हाँ, हमारा जो इंसान का एक वो सीखने का प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा तेज़ है, Yes. जल्दी पिक कर सकते अच्छा, हैं। इसमें जो कसूर है ना वो स्टूडेंट का नहीं है, हाँ, वो ट्रेनर्स सिखाने का, वाले का सिखाने है। वाले। मैं और मेरा ये इसमें हमेशा से ये शिकवा रहता है कि स्टूडेंट जो आपके पास आते हैं वो रॉ माइंड के साथ आते हैं। Yes, yes. अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो उसको किस तरह से बिल्कुल। ट्रेन करता है। Exactly. हमारे यहाँ ये है कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, रटा लगवाया जा रहा है, तरबियत नहीं की जा रही। and that is what we are Exactly. essentially doing। और तरबियत का लफ्ज़ बहुत सही बैठता है। बिल्कुल। ट्रेनिंग तो थोड़ा सा वो लगता है हवाई फायर, Yes. लेकिन तरबियत वाकई इतनी, और घर से शुरू होती है। बिल्कुल। लेकिन आप घर माओ में की भी तरबियत की तरफ आप काम कर रहे हैं। parenting। पेरेंटिंग, बिल्कुल, बिल्कुल। गुड पेरेंटिंग और Yes, बैड yes, पेरेंटिंग, yes। ये भी बहुत ज़रूरी है। सर अभी चूंकि पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस, जिसमें इकोनॉमिक चैलेंज है, जिसमें डेवलपमेंट चैलेंज है, जिसमें सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी चैलेंज है, उसमें हमें क्लाइमेट चैलेंज का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आपके जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ कहीं पे भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्लाइमेट के हवाले से भी बात की जाती आप है, और हैरान हमारी होंगे। यूथ कितनी अवेयर है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट? मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जब भी हम एक लफ्ज़ है रिलेशनशिप, तो हम कहते हैं भाई एक रिलेशनशिप लफ्ज़ है, आप बताएं कि कौन कौन से सेगमेंट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो वो कहते हैं फैमिली, कॉलीग्स, फ्रेंड्स। मैं कहा बस नेचर इसमें नहीं है। रिलेशनशिप में आपका सेल्फ से भी एक है, एग्जैक्टली। और फिर आप जिस माहौल में रह रहे हैं उससे भी एक रिलेशनशिप है। Yes. आप जिस फर्श पे चल रहे हैं, मिट्टी उससे पे भी चल है। रहे हैं, उससे भी आपका एक ताल्लुक है। यानी अगर आप रिलेशनशिप का एहतराम नहीं करेंगे, खा वालिद हो, आपकी बेगम हो, या आपका बच्चा हो, या आपका दोस्त हो, अगर आप एहतराम के दामन से दूर होंगे तो नुकसान होगा। तो क्या डोंट वी नीड टू रिस्पेक्ट the garden that we have, the soil that we walk Ecosystem on, the हमारा जो है, ecosystem, yeah, कि इस तरह उठा के ट्रैश कर देते हैं। अगर आप जाएं टूरिज्म स्पॉट्स पे जाएं, यही देखने को मिल रहा है। रोने को दिल चाहता है। वो हैवान भी देखते होंगे कि ये कौन सा तबका था जो आया और इतना कुछ छोड़ के चला गया। वादी कुमराट की एक एग्जांपल हमारे सामने है कि 2018 में इट वाज एन एक्सप्लोर्ड एरिया, इट वाज एन एक्सप्लोर्ड स्ट्रीम एंड वैली, व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली इट वाज बैक इन ईयर्स, बट इफ यू गो देयर टुडे सो यू विल बी नोटिसिंग लिटरिंग ऑल अराउंड द लेक। अब वो कुमराट नहीं लगता। आप देखें कि वहाँ पे लिटरिंग की वजह से, कूड़ा करकट और बोतलें वो फेंकने की वजह से वो जो तस्वीर बन के आई, तो वो उसकी शनाख्त खत्म हो चुकी थी। तो ये जो रिलेशनशिप वाली बात है ना, Exactly. इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट को हम बैरूनी समझते हैं। असल में जो हमारा माहौल होता है वो हमारे अंदर की अक्कासी करता है। जी, तो इफ़ यू वांट टू नो मी यू मस्ट सी माय बेडरूम। एग्जैक्टली। इफ इट इज chaotic, that will predict your chaotic personality. अब मैं जब जहाज में होता हूँ और बाथरूम जाना होता है, तो जो शख्स बाहर आता जी। है और जब मैं दाखिल होता हूँ, उस शख्सियत के बारे में बहुत पता चलता बहुत है। पता चल जाता है। एग्जैक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी जेन्युइन एग्जांपल। मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने इस तरफ भी ध्यान तो दिलवाया। हमें ये देखना है कि जिस माहौल में भी हम हों, ये हमारा माइंडसेट दिखा रहा है। तो वी नीड टू एजुकेट पीपल ऑन रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग, for life, for environment, for people, for animals.
بھی ہر چیز کا حق ہے. Yeah. Animals have rights. They are planet sharer with us. They are absolutely. تو ہمارا جو سلوک حیوان کے ساتھ ہے, پتوں کے ساتھ ہے, پودوں کے ساتھ ہے, زمین کے ساتھ ہے, لوگوں کے ساتھ ہے. It shows our بیلنسڈ mindset. نہیں ہے ہمارے پاس. کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں نا, ہم بلڈوزر لے کے گرانا جانتے ہیں, لیکن بے دردی. سوسائٹیز بن گئی ہیں. اب دیکھیں اسلام آباد کا ہی حال دیکھ لیں. ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہوں گے, بینگ جرنلسٹ آئی رائٹ سو مینی اسٹوریز اباؤٹ اسکائی رائز بلڈنگس کے. وہ اتنی زیادہ بن گئی ہیں, اور جتنے ہمارے ہم اور وہ کوئی خوبصورت بھی نہیں لگ رہی ہے. تو کوئی پلانڈ سٹی ہو, ٹاؤن پلاننگ کوئی ہوئی ہو, وہ بھی نہیں. اور اسلام آباد کے جتنی بھی خوبصورت سائٹس ہیں یا پہاڑ ہیں, ان کو کاٹ کے, ان کے درخت, ان کے جو جنگل ہیں وہ سارے ویسٹ کر کے تو آپ نے اس کے اوپر فلیٹس کھڑے. میری بہن روتی ہے when she sees a tree being cut. Yeah. I mean, and to me it just tells me about her, how she feels for the environment. Yeah, exactly. تو میرے خیال سے یہ جو سینسٹائزیشن ہے, this is necessary اس for کو the environment. آرگنائزیشنز میں کس طرح سے لے کے آیا جائے. ابھی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو کس طرح سے اس کو سینسٹائز کیا جائے ہر اس جگہ پہ جہاں پہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. میرے خیال سے it begins with self-respect and awareness of our role in the universe itself. یہ بہت ضروری ہے اور بہت بڑا موضوع ہے. اپنے من میں ڈوب کے پالے سراغے زندگی والا جو ہے نا پہلو, اینڈ ناٹ جسٹ ٹو نو تھنگس. جیسے ہے نا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, تو سب کو پتہ ہے یہ نظم تو سب کو آتی ہے. جیتا کون ہے, ہم نے جینے پہ زور نہیں دیا, معنی نہیں یاد کیے نا, بالکل ہم نے لفظ رٹ لیے لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں ایک حافظ سے ملا قرآن کا حافظ, اور میں نے کہا بیٹا جو آپ نے حفظ کیا ہے, بہت 12 سال کی عمر تھی, بیوٹیفل. اب مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم مجھے بتاؤ. زیرو. چھاتی میں کائنات ہے, دنیا ہے, سونا ہے, لیکن اس کا احساس نہیں تھا. اظہار کرنا سکھایا بھی نہیں جاتا, اس کا معنی بھی نہیں بتایا جاتا. تو یہ نالج ہے وداؤٹ اسپرٹ. وی نیڈ ٹو انفیوز دیٹ, اینڈ آئی ٹیل یو اٹ از ہیپننگ جہاں ہو رہا ہے نا. اور جب آپ نے کوئی اچھی مووی دیکھی ہو نا, کتنوں کو بتاتی ہیں. Yeah, we talk about that. تو word of mouth is far more impactful than social media. سیریسلی. تو جو سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جو باتیں کہتے ہیں ان کو جئیں, اور جب جئیں گے تو اس سے انسپریشن آئے گی. یو ہیو ٹو بی ناٹ اونلی این ایگزامپل بٹ یو وانٹ ٹو ڈو تھنگس ود دی ادرز ان مائنڈ ایز ویل, کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ دوسروں پہ کیا ہے. اینڈ ایز سٹیزنس وی کین میک اے ڈفرنس. وہ کہتے ہیں نا تم کسی کی دنیا نہیں بدل سکتے, میں اور آپ مل کے بھی دنیا نہیں بدل سکتے, لیکن کسی کی دنیا بدل سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کسی کی دنیا بدلنا تو سب کے ہاتھ میں ہے. بات ہونی چاہیے, بات کرتے رہنا چاہیے, بات کو کہنا اور سننا بھی چاہیے. بالکل. تو یہ اس حوالے سے آج کی ہماری بات چیت تھی. اور لیڈرشپ جو ہے یہ کوئی پیدائشی عمل نہیں ہوتا. سر جیسے جو مینٹور ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ 5 منٹ کی بھی بات کریں گے تو وہ چونکہ بینگ لیڈر, بینگ مینٹور اینڈ اے فالوور, ایگزیکٹلی اینڈ اے فالوور, وہ بہت سارے آپ کی بات کو نہ صرف سنیں گے بلکہ سمجھیں گے اور آپ کو اچھا مشورہ بھی دیں گے. سر تھینک یو سو ویری مچ. اٹ ہیز بین این آنر. اور تشنگی رہ گئی, آپ نے تو گفتگو ایسا چھیڑا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کھا کے آئے, لیکن انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا ڈسکسنگ ایوری تھنگ. اور میرے اپنے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی آج تو ہم نے یوتھ, ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور ان کی پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے یا پھر انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے بات کی, بٹ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری باتیں ابھی آپ کے ساتھ کرنے والی ہیں. تو خلاصہ دے دوں آپ کو 3 الفاظ میں, آپ نے سمرائز کرنا ہے صرف مختصر سا. آگاہی, اویئرنیس اپنے بارے میں, دوسروں کے بارے میں, ماحول کے بارے میں. جتنا آپ بڑھائیں گے اتنا بہتر ہوگا. اور وہ ہوگا کیسے, آپ یہ کہنا سیکھ لیں آئی ڈونٹ نو. جب آپ یہ کہنا سیکھیں گے کہ مجھے نہیں معلوم, تو پھر آپ سیکھتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہے, تو پھر آپ کبھی دماغ راستہ بند ہو جاتے ہیں. اویئرنیس بڑھتی ہے تو رسپانسبلٹی آتی ہے. ایگزیکٹلی. ذمہ داری جو شخص لے گا وہی فرق لائے گا. اور ذمہ داری جو ہے جتنی لیں گے اتنی ترقی ہوگی.
اگر ہم ذمہ داری نہیں لیں گے اور لوگوں کو بلیم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی اور کو ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں. تو ذمہ داری کا مطلب ہے زیرو بلیم. ایگزیکٹلی. اویئرنیس، رسپانسبلٹی، اور جب ہم رسپانسبل ہوں گے تو پھر ہم مؤثر بھی ہوں گے، افیکٹو بھی ہوں گے. تو یہ تین میں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو سمجھنا ہے، ان کی کمپیٹیبلٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہی لیڈرشپ ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے کبھی کسی کو بلیم نہیں کرتا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے اور اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہراتا ہے. اکاؤنٹیبل. یس، بالکل ٹھیک ہے. تو فریڈم کے ڈائلاگ جہاں پر ایوری وائس میٹرز، ہر کسی کی بات سنی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ سر ہمیں مزید بھی ٹائم دیں گے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور اس کے بعد ریکویسٹ رہے گی سر سے ہمیشہ کے لیے کہ جو YLC میں آپ کام کر رہے ہیں، اسکول آف لیڈرشپ میں آپ کام کر رہے ہیں، وہی اگر آپ یہاں پہ اسٹوڈیو میں آ کے کام کریں گے تو امپیکٹ بڑھ جائے گا، اور بڑھے گا، ریچ بڑھتی ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. آئی ایم ویری گریٹفل. پلیئر ہیونگ یو. اور آپ کے ساتھ جو آج کی ہماری ڈسکشن تھی، نہ صرف میرے لیے بلکہ جتنے بھی لوگ فریڈم گیٹ ڈائلاگ کی یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں، خدا را سمجھیں، جو کہا گیا ہے اس کو سمجھیں. تو عروج رضا سیامی کو اور سر کامران کو آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور بڑے کنسٹرکٹیو ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.